محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور آج جمعہ شریف ہے اور آج رات کو شب معراج شریف ہے۔ وعلیکم السلام حافظ نصر صاحب، وعلیکم السلام۔ معراج شریف ہے اور اس رات نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام کو جسمانی معراج ہوئی تھی۔ خواب کے اندر اللہ کی زیارت آپ نے بے شمار دفعہ کی، لیکن جسمانی آنکھوں سے، حقیقی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ایک دفعہ کی ہے، اور وہ آج کی رات ہے۔ اس کو جسمانی معراج کہتے ہیں۔ اور آواز آ رہی ہے بھائی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ کیا حال ہے؟ بہترین۔ جبران خان صاحب کو بھی اٹھا لیں کال پہ۔ یہ مفتی صاحب کی تعال ہے، چلیں بات کریں۔ جی السلام جبران خان علیکم صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کی بات میں نے پوری سنی، لیکن اس میں جو ہے نا ایک کنٹروورشل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جسمانی طور پہ ایسے دیدار، جس طرح ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اسرار صاحب کہ جس طرح آپ اور میں بیٹھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا کوئی جگہ متعین نہیں ہے، وہ جسم سے پاک ہے۔ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں آپ؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور معجزہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ معجزے کی ڈیفینیشن پتہ ہے؟ جی جبران صاحب۔ جی مجھے پتہ ہے، جی بالکل پتہ ہے مجھے، غیر معمولی واقعے کو معجزہ کہتے ہیں، یعنی غیر ایسا معمولی واقعہ واقعہ جو کو کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ معجزہ اس ڈیفینیشن۔ کو کہتے ہیں جو عام روٹین سے، انسانوں سے افق بالکل چینج ہو، اور جس طرح ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اس سے ہٹ کر ہو، اور معجزہ ہے ہی نام اس چیز کا کہ وہ غیر معمولی ہوتا ہے، جو کہ اسپیسیفک ہوتا ہے، مخصوص ہوتا ہے ایک شخص کے لیے یا کسی مقصد کے لیے۔ تو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ معجزہ ہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ شریف چلے گئے تھے۔ لیکن جو میرا سوال ہے اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے، جو ڈیفینیشن کہ نہیں نا، آپ کو پتہ نہیں۔ اصل میں ابھی یہ کنفیوژن آپ کو اس لیے آ رہی ہے کہ آپ کو معجزہ کی ڈیفینیشن نہیں پتہ۔ کنفیوژن تو تب ہے کہ ڈیفینیشن ہی نہیں پتا کہ معجزہ ہوتا کیا ہے۔ چلو بتائیں ایسے ہی؟ بتائیں بتائیں اچھا بتائیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بتائیں۔ ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ نمبر ایک نبی سے سرزد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایسا کام، ایسا فعل کہ جو انسانی طاقت سے باہر ہو، جو انسان کو عاجز کر دے، معجزہ اس کو کہتے ہیں، انسان کو عاجز کر دے۔ بات سمجھ آ گئی کچھ؟ معجزہ کی ڈیفینیشن سمجھ آئیے آپ کو؟ ٹھیک ہے سر، بالکل نہیں، اس بالکل سے آ آپ رہی، ایگری ہو گئے ہیں؟ میں ایگری ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابھی آپ کا سوال کیا تھا؟ اب رپیٹ کریے۔ میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے سامنے ملاقات ہوئی ہے، جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں، دیدار ہوا ہے، جس طرح میں اور آپ بیٹھے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا کنٹروورشلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک ہی جگہ پہ مقید نہیں ہے کہ اسپیسیفک جگہ ہو اور وہاں پہ وہ تشریف فرما ہو، دفتر اس نے کھول دیا ہو، بلکہ وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے۔ جسمانی حیثیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ہم یہ نہیں نہیں، کہہ یہ سکتے آپ کہ وہ اللہ جسمانی پاک کے ہاتھوں، لیے یہ ایک غلط ڈیفینیشن اللہ کی بتا رہے ہیں یہ کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ہے۔ وہ کسی ایک جگہ پر مقید نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ موجود ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، جی جی۔ ہر جگہ موجود ہے، چہرہ کے ہاں، قریب ہے،
بس وہ جگہ بیچ میں آپ اضافہ جو کر رہے ہیں نا، جگہ چھوڑ دیں، ویسے کہیں وہ موجود ہے، یہ کہہ لیں، بالکل جگہ، ہاں کیونکہ جگہ جگہ آپ بالکل جب غلط ہے، خود بالکل جگہ ہاں کہہ رہے ہیں کہ جگہ میں موجود ہے تو ہاں آپ مقید خود کر رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ ایک جگہ بالکل میں ہاں، مقید کر، جگہ اب غلط ہے، دیکھیے نا، یہ ایک کرسی میری ایک جگہ ہے، ایسا ہی ہے، بالکل ایسے میں ہی سمجھ گیا آپ کی بات، دیکھیں نا، تو بالکل اب سر آپ میں کہیں سمجھ کہ گیا، اس جگہ پہ موجود ہے تو آپ نے مقید تو خود کر دیا اللہ پاک کو، ایسا ہی ہے نا؟ کر دیا، بالکل بالکل تو جگہ آپ غلط ایسا ہے، کہہ لیں کہ بالکل اللہ پاک موجود ہے، شک۔ ہاں یہ کہہ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب سوال کریے آپ، دوبارہ کریے۔ ہم، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو اسی کے ہم، اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ملاقات ہوئی۔ اب ملاقات ہوگی، جگہ کا تعین جو ہے نا ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے۔ ہاں اب ملاقات ہوئی، جس طرح ہم یہ ملاقات ہاں بھی ہوئی اور جس طرح دیدار ہم بھی یہ ہوا، آنکھوں سے دیدار ہوا۔ آنکھوں سے دیدار کے بارے میں جو ہے نا یہ ام عائشہ کی ایک روایت کے بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ نہیں، پردہ جب حائل ہے کنفرم ہوگا نا پھر کیا؟ بتائیے گا، مفہوم نہیں، مفہوم نہیں، جب آپ کے سر میں پاس اعتراض وہ نہیں کر رہا ہوں، کنفرمیشن سوال ہوگی نا، نہیں نہیں، ایسے نہیں، اعتراض ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، جو کنفیوژن بھی ہے، بات کریں آپ اعتراض بھی کریں، لیکن اعتراض بھی آپ دلیل کے ساتھ کریے، ٹھیک ہے؟ بغیر دلیل کے میں اعتراض اعتراض بھی نہیں کر رہا ہوں، میرا اعتراض نہیں ہے، میں فہم نہیں، یہ فراست حاصل اعتراض ہی ہوتا کرنے ہے نا، کے لیے یہ سوال اعتراض ہی ہے اٹھاتا نا، وہ آپ اگرچہ انکار کر دیں کہ اعتراض نہیں ہے تو اعتراض ہی، تو اعتراض بھی کریں تو لیکن ہوں۔ وہ دلیل کے کیسے؟ ساتھ کریے، بغیر دلیل کے اعتراض نہ کریں، جی۔ نہیں، مجھے کنفیوژن ہے، آپ میری ہاں وہی کنفیوژن کو کنفیوژن، کیسے یہ دور کریں اعتراض ہی گے؟ ہوتا ہے، وہ اعتراض ہی ہوتا ہے، جی۔ چلے فرمائیں، ہاں تو آپ کریے فرمائیں۔ بات کیا کہ آنکھوں سے میں نے دیدار حضور سوال علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات کی ہے، اب اس کے اوپر آپ کو کیا کنفیوژن ہے، کیا اعتراض ہے؟ جس طرح میں آپ کو دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، ہاں کیا نبی علیہ السلام نے اسی طرح دیکھا ہے؟ بالکل ایسے ہی دیکھیں، اس کے اوپر نہیں دلائل یہ دے جو دیں۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ تو ایک سیٹلائٹ کے توسط سے دیکھ رہے ہیں، یہ اگزامپل بنتی نہیں ہے، یہ اگزامپل چلو نہیں، میں آپ کے یہ ساتھ بیٹھا اگزامپل ہوں، غلط ہو جائے گی، سامنے بیٹھا ہوں، سامنے بیٹھ چلو کے میں سامنے آپ فزیکلی آنکھوں میں سے بیٹھ گیا دیدار ہوں، کر، بالکل ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کی میں کنفیوژن۔ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوں، لیکن اللہ تو نہیں بیٹھا ہے نا، بالکل وہ تو یہ آپ کی ہر جگہ کنفیوژن، پہ ہے، اب میں اس یہ کا بات جواب تو ہے۔ دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ جی آپ اس کا دور کیجیے، بہت شکریہ۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں پہلے ہم ایک متفق ہو گئے ہم دونوں معجزے کی ڈیفینیشن کے اوپر، ایسا ہی ہے کہ جو بشری طاقتوں سے باہر جو چیز ہوتی ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ آپ کے اعتراض اور رائٹ، آپ کے سوال کے اندر ہی آپ کا جواب موجود ہے اب، کہ آپ نے میری مثال دی ہے اور اپنی مثال دی ہے کہ جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو میرے اور آپ کی طاقت سے باہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں مثال ہی نہیں بنتی، انسان کے ساتھ تو مثال بنتی ہوئی نہیں ہے، معجزہ جب ہوتا ہی وہ ہے جو انسانی طاقت سے باہر ہوتا ہے تو اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر معجزہ عقل میں آ جائے، انسانی طاقت میں آ جائے، انسان اس کے اوپر صلاحیت رکھے تو وہ معجزہ نہیں رہتا، اس کو پھر معجزہ نہیں کہتے، یہی تو معجزہ ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، جی جبران صاحب۔ شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ نہیں کنفیوژن بہرکیف کلیئر ہوئی کہ نہیں، یہ مجھے نہیں صحیح صحیح بتانا ہے آپ۔ نہیں، مجھے کنفرم نہیں ہوا ہے، لیکن بات تو ہو گئی آپ سے، بہت شکریہ، نہیں بات تو ہو کنفیوژن گئی دور ہے، نہیں بات ہوئی تو ہے، پھر وہی اس کو کیونکہ پنجابی میں کہتے ہیں پہنچوں کے میں کھوتی بورڈ تھلے، ڈاک- تو کھوتی تو آپ کی بورڈ تھلے رہی پنجابی ہے، تو سمجھ بات کیا ہوئی پھر؟ شکریہ کس چیز کا ادا کر رہے ہیں آپ تو شکریہ ادا کر رہے تھے۔ نہیں، شکریہ اس بات پہ ادا کی کہ آپ نے جو ہے نا اپنے علم کی استطاعت کے مطابق اپنے مدعا رکھا ہے، جو کہ مجھے نہیں سمجھ نہیں آپ آ اس کے رہی، اوپر یہ میری شاید اعتراضات قائم کر سکتے ہیں، بات کریے، آپ بات کریے، آپ کو کوئی ابھی بھی اعتراضات ہی نہیں، اعتراض ہے جو بات میں نے کہی ہے تو آپ بات کریے۔ معجزے کی ڈیفینیشن آپ اعتراض نے خود تبھی تسلیم بدلا کی کرے۔ کہ جو انسانی طاقت سے باہر ہو، جب مثال آپ نے معجزے کی دی تو آپ نے اپنی اور میری دی،
تو آپ کا جو سوال یا آپ کی جو کنفیوژن ہے وہ خود ہی آپ نے حل کرنی ہے، یہ ہماری طاقت میں نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ آپ خود ڈگمگ ہیں، آپ سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو کیا جائے۔ معجزے کی ڈیفینیشن آپ نے قبول کر لی ہے کہ جو انسانی طاقت سے باہر ہو، ساتھ ہی آپ دوسرے لمحے مثال اپنی اور میری دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایسے بندے کو پاگل کہتے ہیں جو دو رائے رکھتا ہو، ہاں بالکل متضاد رائے رکھتا ہو، اس کو کہتے بندہ پاگل ہے، لگے ہے، پنجابی میں کہتے ہے لگے ہے، کہ متضاد رائے ہے یار، اچھا ایک ٹھیک جگہ ہے ٹھہر نہیں رہا۔ تو یہ اب ٹھہراؤ تو آپ نے اپنی طبیعت کے اندر خود ہی لانا ہے نا، میں نے تو نہیں لانا، یہ میرا قصور تو نہیں ہے۔ جی جبران صاحب۔ جی بہت شکریہ ٹھہراؤ تو میں تبھی اپنے اس کے لیے تاکہ میں آپ کی جو ہے نا اس سے مطمئن ہو جاتا، لیکن مجھے کنفیوژن اس بات پہ نہیں ہو رہی ہے، مجھے اس بات پہ کنفیوژن ہو رہی ہے کہ ایک حدیث شریف کا جو کہ میرے پاس اسپیسیفک نہیں ہے، ہاں اس نہیں، کا وہ آپ مفہوم ہے یہ حوالہ بیان دے کرنا نا، جب حوالہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس کیوں دے رہے ہیں حوالہ؟ جب حوالہ ہوگا تو بات کر ہاں لیجئے گا۔ تبھی میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں آپ تبھی ایسا میں کر لیں، کلوزنگ کی آپ ایسا طرف کر آ لیں، گیا۔ ٹائم لے لیں مجھ سے، ٹائم لے لیں کہ بھائی میرے پاس ابھی تو نہیں ہے وہ حدیث، لیکن میں لے کے آؤں گا تو پھر بات کروں گا، یہ کر لیں آپ۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہو سکتا ہے، بالکل اچھا ایک صحیح ہے، کام بہت کر شکریہ۔ لیتے ہیں کہ آپ نے میری کتاب پڑھی ہے، آپ احمدی ہیں جبران صاحب؟ نہیں میں مسلمان ہوں سر۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو میں کچھ بھی نہیں سمجھتا ہوں، وہ پیغمبر نہیں تھے، نبی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، کافر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ کیا نام ہے اس مسلمانوں کا، کا تو عقیدہ ہے کہ وہ کافر تھا، کافر سمجھتے ہیں؟ بالکل پکا ٹکا۔ پتکا ٹھیک۔ لیکن یہ جو آپ کے اعتراضات ہیں نا، ان اعتراضات کے سارے جوابات میری کتاب جسمانی معراج کے اندر آپ کو مل جائیں گے، یہ آپ نے لازمی پڑھنی۔ یہ اصل میں قادیانیوں کے اعتراضات تھے، اور یہ قادیانیوں کے بھی نہیں ہیں، قادیانیوں نے یہ اعتراضات لیے تھے سر سید احمد خان سے۔ سمجھیے گا بات کو، سمجھیے گا۔ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے جسمانی معراج کا انکار کیا تھا۔ سر سید سے پہلے کوئی بندہ آپ کو کائنات میں نہیں ملتا کہ جو جسمانی معراج کا منکر ہو۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے گا، پھر مجھے بتائیے گا کہ فلاں کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ بعد میں بتائیے گا، تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے۔ یہ اعتراض اصل میں کیے تھے سر سید احمد خان نے، ٹھیک ہے؟ سر سید احمد خان نے وہ تو قاری صاحب وہ تو منکر سنت منکر حدیث تھا میں نا، عرض کر رہا ہوں، میں وہ تو آپ کو، کافر تھا۔ آپ کا نہیں ہے اتنا مطالعہ اور آپ کی تحقیقات نہیں ہے، تو میں بتا رہا ہوں، آپ سن لیں، بس صبر سے، تحمل سے سنیے گا۔ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے جسمانی معراج کے اوپر اعتراضات وارد کیے تھے۔ اس کے بعد دوسرا بندہ جس نے اعتراضات کیے تھے وہ سر سید کو فالو کر کے مرزا غلام قادیانی تھا۔ بات سمجھ آئیے کچھ؟ میں جو بات کر رہا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ کر رہا ہوں، آپ تحقیقات کر لیجئے، میری اس تحقیق کا آپ رد کر سکتے ہیں دلائل کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کہ دیکھیں مفتی صاحب آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اس کا جواب تو یہ ہے، آپ نے جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دلیل سے آپ بات کر لیجئے گا میرے ساتھ۔ اچھا، پھر مرزا غلام قادیانی نے بیچ میں تڑکا لگایا تھا نبوت کا۔ اعتراضات وہی تھے سر سید کے، لیکن سر سید نے چونکہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تو وہ پھر بات یہ ہے کہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے بیچ میں۔ آگے بڑھتے ہیں تو اسی کو فالو کیا تھا مصر کے کچھ علماء نے، ٹھیک ہے؟ ان میں وہ المنار کے ایڈیٹر رشید رضا صاحب بھی ہیں، اور ان کی پوری کمیونٹی جو تھی، یہ ساری کمیونٹی، اصلاحی صاحب اور یہ وہ سارے مولوی یہاں سے پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی معراج جسمانی کے منکر تھے۔ پھر آگے اسی کمیونٹی کا ایک حصہ تھے غلام احمد پرویز صاحب، پرویزی گروہ والے، وہ بھی منکر ہو گئے۔ پھر انہی کو فالو کرتے ہوئے
جوید گامدی صاحب کا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ ہے. تو یہ ساری کمیونٹی ایک ہی ہے, سوچ ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو کسی نے نہیں کیا, لیکن سوچ ایک ہے, فکر ایک ہے, اعتراض ایک ہی ہے. تو اس ساری کمیونٹی کا. تو اچھا, اب آ جاتے ہیں اس کتاب کی طرف. یہ پھر ایک قادیانیوں نے کتاب لکھی تھی جس کا نام انہوں نے رکھا تھا الاسرا والمعراج. قادیانیوں کی ویب سائٹ کے اوپر یہ کتاب موجود ہے, آپ جا کے دیکھ لیجئے گا. الاسرا والمعراج نام یاد رکھیے گا. تو اس کتاب کا پھر پوری کا میں نے رد کی ہے یہ اپنی کتاب کے اندر, ٹھیک ہے. عقلی اور نقلی دلائل اس کے اندر دیے گئے ہیں, اور جو بھی ہم نے بات کی ہے کتابوں کے اصل سکین اور حوالہ جات آپ کو اس کتاب کے اندر ملیں گے. آپ کے اس اعتراض کا مفصل جواب میری اس کتاب کے اندر موجود ہے. جبران صاحب یہ نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے, اور آپ نے ریسرچ کرنی ہے, سرچ کرنی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو مل جائے گی. اور نہیں ملے تو میرے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ لازمی کریے گا. میرا واٹس ایپ نمبر میری آئی ڈی کے اوپر موجود ہے, آپ اس پہ رابطہ کر کے اس کی پی ڈی ایف حاصل کریے گا اور مطالعہ کریے گا. پتہ ہے کیا, جب اعتراض کیا جاتا ہے نا, محقق کا کام ہوتا ہے دونوں طرفہ بات سنتا ہے. تحقیق کا, سچائی کا معیار پھر یہ ہوتا ہے دونوں طرفہ تصویر کے دونوں رخ دیکھے جاتے ہیں. تصویر کا ایک رخ نہیں پھر دیکھا جاتا. اس کو کہتے ہیں اعتراض برائے اعتراض, کہ بندہ کا تحقیق کا تو جذبہ ہے ہی نہیں, وہ تو صرف اعتراض ہی کیے جا رہا ہے. تو پھر یہ ہے اس کا طریقہ کار, یہ دونوں طرفہ سنی جائے. جو بندے منکرین جسمانی معراج ہے ان کی بھی سنو, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. پھر ان کی بھی سنو کہ جو اقرار کرتے ہیں, جو اس بات کرتے ہیں جسمانی معراج کا, ان کے بھی دلائل بھی سنو. تو تحقیق کا پھر یہ معیار ہوتا ہے. جبران صاحب بات سمجھ آئی کہ نہیں کچھ؟ جی انکل, بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اور آپ کا کتاب جو ہے نا, میں بایو لنک پہ جو ہے نا انشاءاللہ نیٹ کے اوپر موجود نمبر لے ہے, کے واٹس آرکائیو ایپ کے اوپر موجود ہے, ہماری ویب سائٹ ختم نبوت.org کے اوپر موجود ہے. یہ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے گا, بڑے سورسز ہیں میری کتاب حاصل کرنے کے. بہت شکریہ قاری صاحب. انشاءاللہ میں خود بھی شوقین ہوں کتابوں کا, بہت سے مطالعہ میں نے مجھے کیا مزہ ہے کہ ایک صاحب مطالعہ اور صاحب تحقیق انسان سے مل کے خوشی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے جبران صاحب کے صرف اعتراض ہی اعتراض. ایک بندہ حقیقت چاہ نہیں رہا, پھر اس کا پھر کوئی حل نہیں. مجھے آپ کی بات اچھی لگی ہے کہ میں خود صاحب مطالعہ ہوں, تحقیق کا مجھے جذبہ ہے. اچھی بات, بہت اچھی بات. تھینک یو سر, تھینک یو ٹھیک, ویری مچ. ابھی آپ پھر نیچے بیٹھ جائیے تاکہ نئے کالر کو میں اٹھا لوں. چل ٹھیک ہو گیا. اگلے کالر کو ہم اٹھا رہے ہیں. کاشف بھائی آ گئے, عبد الماجد بھائی بھی آ رہے ہیں, اور پروفیسر صاحب کو بھی اٹھا لیتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. جی پروفیسر صاحب, وعلیکم السلام جناب. کیا نام ہے آپ کا؟ ہلو, پروفیسر صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا سر, میرا کوشچن ہے, میں ایک انٹرنیٹ پہ ایک مولوی صاحب کی تقریر سن رہا تھا, تو اس میں ایک کوشچن میرے ذہن میں آیا. جی تو کریے. کوشچن یہ تھا کہ وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو غوث پاک ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے تھے اور چھلکے سے پھسلنے لگے تھے. تو وہ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ وہ کیلا کس نے کھایا تھا ادھر کہ چھلکا پھینکا تھا, وہ شاید. اب وہ مولوی صاحب سے جا کے پوچھیں, یہ میرا ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب مولوی صاحب نے بات کی ہے تو مولوی صاحب ہی جواب دیں, مجھے تو نا آپ, حقیقت ہے اس میں یا نہیں؟ مجھے پتا نہیں ہے, میرا مطالعہ نہیں ہے اس کے اوپر. اچھا. اور کوئی سوال؟
एक और वैसे क्वेश्चन कभी था। आपने एक केला को क्वेश्चन खाया हो या लिया हो? जी मैं आपके मुंह में देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा मेरी बात सुनिएगा। हाँ, नहीं वैसे बताएं तो सही। जी मैं बताने लगा हूँ सर, हाँ, हाँ, इसी मुस्कुराहट के साथ। हाँ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਹੈਂ। ਤੂੰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ, ਦੌੜ ਜਾ। ਆਹ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਾਕ ਕਰ ਛੜੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕਾਸ਼ਫ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? जी जी उस्ताद मोहतरम, वो आप पूछ रहे थे ना बानो रजाई वाले का पुत्र कितने है? आ जियो ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਛਵਾੜੇ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਚੱਸ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਕਾਸ਼ਫ ਇੰਜ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਐਸ ਆਈ ਡੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੀਗਰ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਕਾਸ਼ਫ ਸਮਝ ਆਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? जिया जिया उस्ताद। ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੌਕਾ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸੁੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਖਰੇ ਖਰੇ ਬੰਦੇ 2-4 ਬੜੇ ਨੇ, ਬੇਬਾਨ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋਣ ਡਿੰਗੇ ਸਿੱਧੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਮਾਜਦ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? बिल्कुल बजा फरमाया। मुफ्ती साहब आपकी एक किताब है ज़ईफ अहादीस, वो उसका कोई मिल नहीं रही ना, उसका पीडीएफ मिल रहा है। हाँ हाँ, वो आर्काइव ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। नहीं तो वो राबता करिया जे, लिंक मैं दे देंगे। अच्छा बात सुने यार, मैं असल जो बात करनी थी, असहाबे अहमद सैज दहम जो जिल्द है, 13वीं जिल्द, वो मुझे चाहिए पीडीएफ, क्योंकि मेरे पास डाटा था, मेरी साबका हार्ड ड्राइव वो जब मिस हुई है तो सारा डाटा भी मेरा मिस हो गया। अब मैं डाटा वो इकट्ठा कर रहा हूँ, तो बकाया तो सारी है मेरे पास, लेकिन ये वाली जिल्द जिसके अंदर वो था कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता था कि मैं नमर्द था, तो नुसरत जहाँ बेगम के साथ शादी हुई तो वो उसको हैज आ गया तो मेरी छुट्टी हो गई। तो फिर इसने अपने घर जब गई तो इसने वहाँ पे बताया नहीं कि ये तो नमर्द है, हैं? मिर्जा कादियानी कहने लगा मेरी इज्जत इसने रख ली है, पर्दा डाल दी है मेरी नमर्दी के ऊपर। तो वो उस एक हवाले की वजह से कादियानियों ने वो जिल्द ही अपनी वेबसाइट से उड़ा ही दी, वो नहीं है मौजूद। लेकिन ये मिलेगी कुछ पुराने दोस्तों से मिलेगी, तो अगर किसी दोस्त के पास ये 13वीं जिल्द असहाबे अहमद की रखी हो तो मुझे चाहिए, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर इसकी पीडीएफ लाजमी सेंड करिएगा। ये पैगाम है, अभी भी कोई दोस्त सुन रहे हैं तो वो मेरा पैगाम नोट कर लें। और वैसे तो मुहक्किकीन हैं ही ना होने के बराबर है, ये बड़ा कोई डाढ़ा किस्म का मुहक्किक होगा ना, उससे मिलेगी ये, पुरानी किसी ने को रखी हो, नहीं तो शौक ही नहीं है, ज़ौक ही नहीं है, फजूल दुनिया है, फजूल लोग हैं, ऐसे ही बस। तहकीक का जज्बा है ही को नहीं बिल्कुल, कि भाई बात की तह तक जाया जाए, कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, वो नहीं है, वो है ही नहीं। तो ये मेरा एक पैगाम है। बहरहाल ये असहाबे अहमद कादियानियों की किताब जिल्द 13 सैज दहम, फारसी में लिखा हुआ है सैज दहम, सहाबा जिला गुरदासपुर, ठीक है? ये वाली जिल्द चाहिए, ओल्ड एडिशन। ओल्ड ये एक ही है, उसका नए एडिशन में तो उन्होंने डाली हुई नहीं है। नए एडिशन में उन्होंने 12 के ऊपर जाके खत्म कर दी है, 12 के ऊपर जाके खत्म कर दी है। और इसकी 12वीं जिल्द तो गायब कर दी, 13वीं गायब कर दी है, 14वीं मौजूद है।
देखिए बीच में से एक खा के 14वीं को रख दिया है और बाहर 13वीं को गायब कर दिया, सिर्फ इस एक हवाले की वजह से। किताब ही गायब कर दी है कादियानियों ने, इतने चोर हैं ये है। लेकिन मैं लभ लैनी है किधरों, मैं तहकीक कर रहा हूं। अज सुबह दा ही मैं इस किताब के पिछे पिया वां और नेट तो मैं सारी सर्च कर रहा वां, किधरों लभ जानी है मैनू, इंशाअल्लाह लभ जानी है, मैं लभ लियानी है। सैज दहन अच्छा, रेखता के ऊपर रखी हुई है, वो सारी मैंने डाउनलोड कर ली है भाई। रेखता के ऊपर रखी हुई है, क्योंकि वहां पे डाउनलोड का लिंक नहीं होता, तो मेरे पास उसका फार्मूला है कि कैसे रेखता से डाउनलोड करनी है, तो वो मैंने सारी डाउनलोड कर ली है। लेकिन सेज दहम वहां पर भी नहीं है। हाँ जी, करिए बात जी, करिए भाई करिए, गल बात कर लो। कॉलर भी आ सकते हैं, कादियानी के कॉलर्स भी आ सकते हैं। कॉल पर आए जनाब, कॉल तो मिर्जा जूनियर जेलमी वाले थे, दौड़ते आओ ना नसते आओ, बस आने दो आने दो। एक कॉलर है उस्ताद जी, ले लूं? हाँ जी जी, नाम बता के कॉल पे उठाइए। आकाशा बिलाल। डबल टैप करो या डबल टैप करो, शेयर करो, नाले ब्रांड नु शेयर करो। आकाशा बिलाल। आकाशा साहब जी, आकाशा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है मुफ्ती साहब? जी शुक्र अल्लाह का। करिए बात मोहतरम, करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करिए, बात करिए। बात ये है कि जो से जो शिये लोग होते हैं जे कुंडों की न्याज और दूसरी जे करते हैं, ये क्या इस्लाम में हलाल है? मेरे इल्म में नहीं वो करते, उनको जाके पूछिए, शिये भी बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए कि भाई क्या करते हो, क्यों करते हो। ये मेरे मौजू से रिलेटेड नहीं। हमारा मौजू कादियानियत और मिर्जा जेलमियत है। बस दो ही मौजू है और कोई तीसरा मौजू नहीं है। जो करता है भाई जाके पूछो, मेरे क्यों गले पड़ते हो। फला मौलवी ने ये कर दी है तो फला ने कर दी, तो सारे मौलवियों का जवाब दे मैं ही हैं। जाके पूछो, जाके मौलवियों पूछो, जाके जिन्हें जो किया है, जो किया है या जो लिखे है, जाके पूछो। कॉल पे आ जाए यार, मैसेज करने के बजाय कॉल पे आ जाए, कॉल पे आके बात करेंगे। अब्दुल माजिद कोई नवी ताजी सुना दे, तेरे कोल ते हुंदियां ने, काशफ कोल ते कोई नहीं हुंदियां, तू ते कोई सुना दे। क्यों काशफ, मर जा। जी जी उस्ताद जी। अब्दुल मजीद भाई सो रहे ने उस्ताद जी? सो रहे ने, आराम फरमानी। फिर इंज नहीं ढिले मट्ठे नु ला दईदा हुंदा, सोन वाली बराड़ कोई मेरी है। तुम कह रहा सुच्चे सुच्चे बंदे मैं रखना हुंदा वा, मैं ऐ ढिले मट्ठे बंदे कोल अपने नेड़े लगन भी नहीं देंदा। गल करी दी होंदी है। ये खबीस दियां बच्चियां ने किताब ही गैब कर छड़ी है, ये लभ लेनी है, मैं लभ लेनी है मैं यार। काशिफ आर्काइव ते मेरी आर्काइव ते साबका किताबां च जाके वे किधरे पई ते नहीं, मैं क्योंकि हाँ मैनू याद आया, मैनू अपना ही चेक करना चाहिए यार, कि मैं ही रख के भुल गया हूं। उस्ताद मोहतरम लाजिम होगी वहां पे, लाजमी होएगी, क्योंकि मैं जेड़ा साबका डाटा सी ना जेड़ा वो मैं रखे देखने सुनने वालों की दिलचस्पी के लिए बता दूं कि ये कादियानियों का वतीरा बड़ा पुराना है। जब उस्ताद मोहतरम पॉल टॉक पे आया करते थे और कादियानियों को उनकी किताबों से हवाले देते थे, ये उसी टाइम अपनी वेबसाइट से किताबें हटा लेते थे। इनकी किताबों से वो हवाला जात हज़फ हो जाते थे, ये हज़फ कर देते थे ताकि आम आवाम उसको पढ़ ना सके वेबसाइट से। बिल्कुल है जी, बिल्कुल बड़ी किताब इन्होंने उड़ाई है, बड़ी उड़ाई है किताब। की आंदा नहीं डाउनलोड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते जी? 1 2 3 4 5
1 2 3 ਅੱਛਾ ਪੰਜਵੀਂ ਜਿਲਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ 4 6 7 8 9 10 ਤੇ 11 ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ 12ਵੀਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਛੜੀ ਬੜੇ ਚੋਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰਾ ਚੋਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿਆਣਾ ਠੁੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੁਕਾਓਗੇ ਕਿਉਂ ਹੀ ਕਸ਼ਫ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਨਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਓਰੀਜਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫਲਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਜਿਲਦ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਲੱਭ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਧਰੋਂ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਹਾਬੇ ਅਹਮਦ ਦੀ 13ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਓ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ PDF ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੌਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਰਾਮੀ ਰਸਾਲਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰੀਏ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬ ਸੈਂਡ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰਕਾਈਵ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਤ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੇਰੀ ਆਰਕਾਈਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਕੌਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਯਕੀਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਨਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਡਾਟਾ ਨਾ ਖਰਚ ਬਸ PDF ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ 2 ਰੁਪਏ ਲਾ ਲੋਗੇ ਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਯਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਬੇਕਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਦੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੌਣ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਕਦਰੀ ਕੌਮ ਕਾਸ਼ਫ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਈਡੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈਡੀਆਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ फिर की मसला गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले पुत्र असी कई यारी जीरो तो उठे हैं कई यारी जीरो ते असी आके जीरो तो काम शुरू किया कई यारी है साढ़े वास्ते पुरानियां चीज़ां ने की होया साडियां एक्टिव आईडियां बंद करवा दित्तियां ने कादियानियां ने ते कोई गल नहीं फिर की नवीं शुरू कर लांगे क्यों है काशफ अंदर ने यार जिंदा ते सोहबत बाकी है हाँ तुम एक आईडी बंद करोगे हम 100 आईडियां लेके आएंगे कोई गल नहीं जीरो तो काम शुरू कर लेंगे यार बंदा जिंदा रहना चाहिए बस मैदान च है ही मर तो नहीं गए जिधर मर जाएंगे ना तो उधर खैर मेरे खुशियां मनाया जे लेकिन अजे तो जिंदा ही है ना टेंशन नहीं लैनी तुसीं मैं तुहाडे पिछे ही कह दिया नहीं हाँ कि पिछे ही तुहाडे काशफ जी दो टोक तुम मैं दसन लगा दो टोक रत्ती बराबर किसी ते कोई शक पैंदा है ना क्या बंदा रिपोर्टर है रत्ती बराबर उड़ा देना गल समझ आई है कि जी बैन कर देना फौरी बैन करन दी करनी बिल्कुल थले बैठिया दे विच भावें ओह मैसेज भी नहीं कर रहा सिर्फ बैठा आवे थले घुन्ना होके ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਇਓ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਆਈਡੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂ ਉਹ
ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੈ। ਮਸ਼ਕੂਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ठीक हो गया। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਚੇ ਜੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਰੱਖੋ, ਬੜੇ ਨੇ, ਬੇਬਾਨ ਨੇ, ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਬੈਨ ਕਰੀ ਜਾ, ਬੈਨ ਲਿਸਟ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਬਸ। ये हो गया हाँ। उस्ताद जी। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਚੱਸ ਲਵੋ ਉਧਰ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਮੈਂ ਠੋਕਣੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਠੋਕਣੀ। फॉर यू तो चस लवो, फॉर यू ਹੋਰ ਯੂ ਤਾਂ ਬਸ ਚੱਸ ਲਵੋ। ਬਰਾੜ ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਰਾੜ ਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿੱਤਰ ਵੀ ਫੇਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ठीक हो गया उस्ताद जी। ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਚੱਲੇ। ਦੁਕਾਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। जी चंदे देन तोड़ गए ने ना उस्ताद जी सारे कादियानी। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ चंदा भी तो देना है ना। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਕਾਨ ਕੇ ਜੱਟਰ ਚੱਲੇ, ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ, ਨਾਲੇ ਆਂਦੇ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।